أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ارسلنا نوحا الى قومه، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. فقال، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے واسطے کوئی الہ سوائے اس کے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے معاملے میں بڑے دن کے عذاب سے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے پیغمبر یہی ہیں نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام سے تھوڑا قبل کا زمانہ چھوڑ کے پہلے زمانے تک شرک نہیں تھا. شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کے بھیجنے سے تھوڑا عرصہ پہلے شروع ہوئی، جب قوم نوح کے لوگوں نے اپنے بزرگوں کے بت وغیرہ بنائے. اس کی تفصیل اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ فوت ہوئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے ان بزرگوں کی قبروں پہ جا کے بیٹھ کے ان کی باتیں یاد کرنا، ان کا تذکرہ وغیرہ کرنا شروع کر دیا. تو شیطان نے یہ بات کہی کہ آپ لوگ تکلف کرتے ہیں، یہاں آنا پڑتا ہے آپ کو، کیا بہتر نہیں کہ میں آپ کو ان کی تصویر بنا دوں اور آپ ایک جگہ کے پہ رکھ کے سارے اس جگہ پہ اکٹھے ہو جایا کریں، آپ کو یہاں سب کو نہ آنا پڑے. تو لوگوں نے کہا کہ اچھی بات ہے. شیطان نے تصویر بنا دی ان بزرگوں کی، ان کو ایک جگہ پہ رکھا گیا اور لوگ وہاں اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، ان کا تذکرہ کرنا، ان کی یاد کرنا. اس کے بعد پھر شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھائی کہ تم لوگوں کو تکلیف کر کے ایک جگہ پہ آنا پڑتا ہے، اگر آپ لوگ کہیں تو میں سب کو الگ الگ تصویریں بنا دیتا ہوں، آپ اپنے گھروں میں ان تصویروں کو رکھیں تاکہ آپ کو یہاں نہ آنا پڑے. پھر اس نے الگ الگ سب کو تصویریں بنا کے دیں. اب پہلی نسل گزر گئی، دوسری نسل گزر گئی اور بگاڑ زیادہ پیدا ہوتا گیا، بدعت زیادہ شروع ہوتی گئی. تو بجائے ان تصویروں کے لوگوں نے ان کے مجسمے تراش لیے اور پھر مجسمے تراشنے کے بعد ان کو باقاعدہ ان کی پوجا شروع کر دی. اور یہ وہی چیز ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے انہیں یہ کہا کہ ان بتوں کی پرستش سے اور بتوں کی پوجا کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کو اپنا معبود بناؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان کے جو بڑے بڑے قوم نوح کے لوگ تھے انہوں نے بڑی چالیں چلی اور بڑی سازشیں کی. وَقَالُوا، اور یہ کہا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو بالکل نہ چھوڑنا. اب یہاں بھی آلہہ کا لفظ ہے، جن کو انہوں نے مجسمے تراشے ہوئے تھے ان مجسموں کے لیے بھی انہوں نے الہ کا لفظ استعمال کیا ہے. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ وہ بزرگ تھے جو فوت ہوئے، جن کی پہلے تصویریں بنائی گئیں، پھر ان کے مجسمے بنائے گئے. نوح علیہ السلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ عبادت اللہ ہی کرو، یہاں تک تو بات گوارا تھی، عبادت اللہ کی کریں گے. لیکن اگلی بات جو ہے وہ ناگوار تھی جس کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ مالکم، نوح علیہ السلام نے یہ بات کہی، مالکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوسرا الہ نہیں ہے، بندگی اللہ ہی کرو، اللہ کے علاوہ باقی جو الہ ہیں ان کی بندگی چھوڑ دو. اختلاف اس بات پہ ہوا، اللہ کی عبادت کرنے پہ اختلاف نہیں ہوا. اختلاف اس بات پہ ہوا کہ جو ہمارے الہ ہیں، ود ہے، سوا ہے، یعوث ہے یا نصر ہے، انہیں چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا ہے، ان کی بندگی چھوڑے یا نہیں چھوڑے. وہ بات وہیں پہ وہیں رہی کہ نوح یہ دوسری بات جو ہے نا، یہ نہیں ہم چھوڑیں گے.
جن کو ہم نے مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہوا ہے، اللہ کی پوجا ہم کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے ہم. یہی معاملہ، یہ جتنے بھی انبیاء کے واقعات آئے، یہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ ان انبیاء کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، بالکل وہی واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آ رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو یہ بتلانا مقصود تھا ان واقعات سے کہ آج جو جھگڑے تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ جھگڑے نئے نہیں ہیں، یہ تو بڑے پرانے جھگڑے ہیں. جو انبیاء تم سے پہلے آئے ان انبیاء کے ساتھ بھی یہی جھگڑے کیے گئے، ان انبیاء کو بھی اسی طرح کی دلیلیں دی گئیں. اور دوسری طرف کفار مکہ کو بھی یہ تنبیہ کرنی تھی کہ اگر تم نے وہی رویہ اختیار کیا جو پہلی قوموں نے اپنے انبیاء کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں کا ہوا. انبیاء کے واقعات بیان کرنے سے یہ دونوں باتیں مقصود ہیں، مسلمانوں کو اس بات کی تسلی دینی اور انہیں اس بات سے آگاہ کرنا کہ جو لڑائی جھگڑے تمہارے ساتھ ہو رہے ہیں، جو اعتراضات تم پہ ہو رہے ہیں، یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتے رہے اور یہ معاملہ جو ہے قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا. جہاں تک تعلق ہے عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وہاں تک مشرکوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، وہاں تک معاملہ ٹھیک ہے، وہ قابل برداشت ہے. جو ناقابل برداشت بات ہے وہ اگلی ہے ما لکم من الہ غیرہ. اور یہ اگلی بات جو ہے آج بھی آپ اپنے ماحول و معاشرے میں جا کے کہہ کے دیکھیں، اسی طرح پتھر ماریں گے آپ کو بھی آج جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتھر مارتے تھے. آپ ذرا جا کے کہہ کے دیکھیں کہ حاجت روا اور مشکل کشا علی حجویری نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے. معین الدین چشتی نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے. امام بری نہیں، اللہ کی ذات ہے. عبد القادر جیلانی نہیں، اللہ کی ذات ہے. پورے پاکستان میں آپ کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور جو باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ وہی معاملہ ہے جو اس سے پہلے انبیاء کے زمانے میں ہوتا رہا. جھگڑا اسی بات کا ہے، اللہ کے علاوہ. اور یہ کلمہ جو ہے نا بڑا عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کلمہ بنایا ہوا بڑی عجیب ترکیب بنائی ہے اللہ نے. لا سے شروع کیا کلمے کو. جس نے اسلام میں داخل ہونا ہے وہ پہلے لا کی بات کرے. اگر لا پہ عمل کر سکتا ہے تو اسلام میں آئے، اگر لا پہ عمل نہیں کر سکتا تو نہ آئے. اور وہ لا چھوڑ جن کے دلوں میں وہ لا پڑا ہوا ہے نا، لا کے علاوہ والے معبود، وہ خواہ کتب کے نام پہ ہوں، خواہ ابدال کے نام پہ ہوں، خواہ اخیار کے نام پہ ہوں، وہ بت ایسے دلوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ دلوں سے نکلتے نہیں ہیں. ان کا نام خواہ یعوس ہو یا یعوق ہو یا نصر ہو یا بد ہو، جو بھی نام رکھیں آپ ان کا. لیکن لا کے علاوہ جتنے بھی مشکل کشا اور جاتر واہ ہیں جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں لکھ دیا ہو، اللہ کسی کو ہدایت دے دے، وہ الگ بات ہے. لیکن جن کے دلوں میں ود اور سوا پڑے ہوئے ہیں وہ مرتے دم تک نکلتے نہیں، خواہ وہ نام ان کے بدل کے کچھ بھی رکھ لیں. لیکن جھگڑا وہیں کا وہیں پہ ہے کہ لا والی بات جو ہے یہ قبول نہیں ہے، اللہ کی عبادت والی بات قبول ہے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ افہام و تفہیم کر لیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہم معاملہ طے کر لیتے ہیں، مکا کر لیتے ہیں. ایک سال ہم آپ کے الہ کی عبادت کر لیا کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے الہوں کی عبادت کر لیا کریں. وہ تیار تھے، انہوں نے خود پیشکش کی کہ آپ کے الہ کی عبادت کرتے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کے الہ کی بندگی ہم کر لیں گے، لیکن اس شرط پہ کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی بھی کوئی اہمیت ہونی چاہیے، ان کو بھی تو مانے نا، ان کی بات بھی کریں. ان کی اگر نفی کریں تو پھر ہم تمہارے بھی نہیں مانتے. یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمائی. اور آگے یہ فرمایا کہ وقد اضلوا کثیرا، یا اللہ یہ جو تھا نا مکرن کبارا، یہ وہی دلائل ہے غیر الہ کے لیے جو آج بھی دیے جاتے ہیں. یہ ہے تو اللہ تو ہے ہی ہے، گریٹ گاڈ وہی ہے، اللہ نے دیا ہے ان کو. بزرگوں کو اختیار اللہ نے ہی دیا ہے. ایسی یہ کنڈی پڑی ہوئی ہے کہ یہ شیطان نکلنے دیتا ہی نہیں ہے.
کہ باقی دینے والا تو اللہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو ہاتھ پاؤں دیتا ہے تو یہ بھی تو دے سکتا ہے، علم غیب بھی دے سکتا ہے، تصرف بھی دے سکتا ہے، مشکل کشا بھی بنا سکتا ہے، حاجت روا بھی بنا سکتا ہے. اس میں تو شک نہیں ہے کہ بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن مسئلہ تو یہی ہے کہ کیا وہ ایسا کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، کیا وہ کسی کو تصرف دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا، کسی کو مشکل کشا بناتا بھی ہے یا نہیں بناتا، حاجت روا بناتا بھی ہے یا نہیں بناتا. یہی بات تھی جو اللہ نے فرمائی کہ مکروا مکرا کبارا، مختلف دلائل دے کے ثابت کرتے تھے کہ نہیں تصرف ہے ان کے پاس، اختیار ہے ان کے پاس، اللہ نے دیا ہے ان کو، یہ بھی ہمارے مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہ بھی رزق دیتے ہیں، زندگی موت ان کے بھی ہاتھ میں ہے، اللہ نے دیا ہے ان کو. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جو تبصرہ کیا اس پہ وہ یہی ہے وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا. ان بتوں کے نام پہ، ان بزرگوں کے نام پہ انہوں نے بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا. ہے یہ گمراہی کہ ان بزرگوں کے نام سے ان بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا اور ان کو تصرف والا سمجھنا. قرآن نے صاف طور پہ بتایا کہ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، یہ باتیں کر کے انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور یا اللہ بس اب تو ان کی گمراہی میں، ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کر. 950 سال تک یہ بات بتانے کی، سمجھانے کی کوشش کی کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کسی کے پاس، اللہ نے کسی کو نہیں دیا. یہ بات سمجھاتے ہوئے 950 سال گزر گئے اور قوم کے پلے کچھ نہیں پڑا، اس کے باوجود کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ ان کی گستاخی گوارا نہیں ہے. 950 سال تک انہیں نہیں چھوڑا. آخر میں آگے پیغمبر نے بد دعا کی ان کے لیے، رب لا تذر علی الکافرین دیارا، یا اللہ ان کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ. ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور ان ظالموں کی بربادی اور ہلاکت میں اضافہ کر. اب ان کو چھوڑیں گے تو یا اللہ یہ دوسروں کو بھی کافر بنائیں گے، دوسروں کو بھی مشرک بنائیں گے، یا اللہ ان کو تباہ کر. لیکن جو کنڈی شیطان نے ڈالی ہوئی تھی وہ آج 1500 سال 1400 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے، اور اس سے پہلے 3-4 ہزار سال لگا لیں. جب سے انبیاء کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا، شیطان یہ جو گرہ لگائی ہوئی ہے یہ گرہ نکلنے نہیں دیتا کہ نہیں جی نہیں دیا تو اللہ نے ہے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن یہ کتب اور ابدال جو ہے یا غوث جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پڑھ کے انسان کے ایسے دل کانپنے لگتا ہے. ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں غوث کے بارے میں اور کتب کے بارے میں. اللہ کو تو فارغ ہی کر دیا کہ بالکل ساری دنیا کا جو نظام ہے وہ کتب اور غوث ہی چلا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ایسا کچھ. آگے پھر پیغمبر نے یہ بات کہی کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اگر تم اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور باقی کو چھوڑتے نہیں، تم نے جو الہ بنائے ہوئے ہیں، جن بزرگوں کو تم نے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا بنایا ہوا ہے، اگر یہ نہیں چھوڑو گے، ایک اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر مجھے ڈر ہے کہ ایک ایسا دن نہ آ جائے جس میں تم پہ اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو جائے. وہ دنیا کا دن بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی ہو سکتا ہے. آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو آنا یقینی ہے شرک پہ. دنیا کا عذاب جو ہے، جو پیغمبر اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، جو پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، ان کے لیے تو دنیا میں بھی جب پیغمبر یہ بات کہہ دے کہ یا اللہ یہ بات نہیں مانتے، اب یا اللہ میں عاجز آ گیا ہوں، میں نے اپنی سمجھانے کی پوری کوشش کر لی، اب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. جب پیغمبر عاجز آ جاتا ہے اور اللہ کے حضور اپنا عذر پیش کر دیتا ہے، تو پھر جو اپنی قوموں کی طرف آپ پیغمبر آئے ہوتے ہیں ان قوموں پہ وہ عذاب دنیا میں بھی آتا ہے. امت محمدیہ پہ اس طرح کا عذاب جیسا پہلی قوموں پہ آیا تھا کہ پوری کی پوری قوم ہلاک ہو جائے،
اس طرح کا عذاب اس لیے نہیں آتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی محدود قوم کی طرف نہیں تشریف لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے تشریف لائے ہیں اور قیامت تک کے لیے تشریف لائے ہیں. اس لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض خطوں میں بعض اوقات عذاب بھیجتے ہیں لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، لیکن امت محمدیہ پہ ایسا عذاب جس سے ساری کی ساری قوم تباہ ہو جائے وہ عذاب نہیں آئے گا. البتہ جو شرک کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کے لیے عذاب ہوگا ویسا ہی. اس لیے نوح علیہ السلام نے خبردار کیا انہیں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ لے گا. قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. قوم کے سرداروں نے یہ جواب دیا. اصل میں نبوت کی سب سے بڑی زد جو ہے وہ کس پہ پڑتی ہے؟ ضرب سرداروں پہ. یہ سرداریاں اور چدراہٹیں جو ہیں یہ تو نبوت کے آگے تو سب کو سر نیوا کرنا پڑتا ہے، سب کو سر جھکانا پڑتا ہے. خواہ کوئی کتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے، کتنے بڑے منصب پہ ہے، کتنے سٹار لگے ہوئے ہیں اس کے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ مربوں کا مالک ہے یا ملکوں کا مالک ہے. جب نبوت تسلیم کرے گا تو اسے اپنی کرسی سے اٹھ کے نیچے آ کے سر جھکانا پڑے گا کہ حضور آپ فرمائیں جو آپ کہتے ہیں میں وہ بات مانتا ہوں. وہ سر جھکانے کے لیے آج بھی کوئی تیار نہیں ہے. جنہیں تکلیف ہے مولویوں سے وہ تکلیف اسی بات کی ہے کہ مولوی جو بات کہتا ہے وہ تو مولوی تنخواہ لیتا ہے 5,000 روپے، اور میں تو مربوں کا اور ملکوں کا مالک ہوں، میں مولوی کی بات کیوں مانوں؟ وہ سر جھکانے کے لیے آج بھی تیار نہیں ہے. اس لیے یہ جنگ جو ہے نا اسلام اور کفر کی ہے سرداروں کی اور مولویوں کے درمیان. اور یہ شروع سے ایسا ہے. جب تک انبیاء تھے انبیاء کے درمیان اور ان قوموں کے سرداروں کے درمیان عام آدمی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. وہ تو یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پرڈا بھاری کس طرف ہوتا ہے، اگر ادھر بھاری ہو گیا تو ادھر شامل ہو گیا، ادھر بھاری ہو گیا تو ادھر ہو. عوام الناس کا معاملہ یہ ہوتا ہے. لیکن جن کے مفادات پہ زد پڑتی ہے وہ ہے سرداروں کا قبیلہ. یہ تو اسلام کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے. اب جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں، جمہوری نظام، اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ جاگیردار اور سرمایہ دار اور کارخانے دار اور بڑے بڑے ٹھیکیدار پاکستان میں وہ سیدھا ہونے نہیں دیتے. اس لیے کہ اگر وہ سیدھا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے آگے ان کو بھی جھکنا پڑے گا. قانون کے آگے جھکنے کے لیے کوئی تیار نہیں. دنیا کی زبان میں آپ قانون کہہ لیں اور اسلام کی زبان میں شریعت کہہ لیں. اگر نبی پہ ایمان لاتے ہیں تو شریعت کے آئین کے سامنے جھکنا پڑے گا. اس لیے جو لڑائی ہے وہ ساری کی ساری بڑوں کے درمیان ہے، خواہ دوسری طرف انبیاء ہو یا دوسری طرف علماء اور فضلاء ہو. فرمایا قال الملأ من قومه، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی، انا لنراک فی ضلال مبین. اے نوح ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ تم گمراہ ہو. تم کہتے ہو کہ ہم گمراہ ہیں لیکن ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گمراہ تم ہو. نوح علیہ السلام کی کون سی بات تھی جس کی وجہ سے وہ انہیں گمراہ کہہ رہے تھے؟ نوح علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ تمہارے جو بزرگ ہیں یا تمہارے بنائے ہوئے معبود ہیں یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ نوح تم تو اپنے باپ دادا کے دین کے باغی ہو گیا ہو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ بیٹھے ہو. اور یہی وہ گمراہی سمجھتے تھے کہ یہ گمراہ ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا کہتے تھے؟ صابی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے مسلمان ہو جاتا اس کو مشرکین مکہ کفار مکہ صابی کہتے تھے کہ یہ بے دین ہو گیا ہے.
اور یہی بات انہوں نے کہی کہ تم گمراہ ہو گیا ہو، تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، ہم گمراہ نہیں ہیں بلکہ تم گمراہ ہو۔ اور دوسری گمراہی کی بات وہ یہ سمجھتے تھے کہ چلو تم نے دین تو چھوڑا اپنے باپ دادا کا، اپنے بزرگوں کی گستاخی تو کی تم نے، اب ساتھ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو عذاب آ جائے گا۔ تم ہو کیا؟ ہمارے جیسے آدمی تو ہو، تم ہم جیسے ہی آدمی ہو اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہو کہ عذاب آئے گا۔ ہم اتنے مربوں کے مالک ہیں، اتنی زمینیں ہیں ہماری، اتنی عیش و عشرت سے ہم رہ رہے ہیں، اتنی اچھی زندگی ہے ہماری، ہم پہ عذاب کیوں آئے گا؟ ہمیں کون پکڑے گا؟ ہم نے کیا غلطی کی ہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عذاب کی دھمکی ہے یہ بھی معذور جو ہے یہ اپنی چدراہٹ قائم کرنے کے لیے ہمیں دھمکی دے رہا ہے کہ ہم اس کی دھمکی سے ڈر جائیں اور اس کو اپنا سردار مان لیں۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے جواب میں یہ بات کہی۔ دیکھیں بات تو بڑی سخت تھی کہ گمراہ تم نہیں ہو۔ یہ بات دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کبھی تو گمراہ کہا پیغمبروں کو، کبھی پاگل کہا، مجنون، کبھی جادوگر کہا، کبھی شاعر کہا، یہ ساری باتیں۔ لیکن اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے بڑے تحمل کے ساتھ اور بڑے صبر کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال فرمایا۔ فرمایا کہ یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالۃ، میں تو گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، ہاں البتہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغامبر ہوں، رسول ہوں رب العالمین کا۔ جواب میں نوح علیہ السلام نے کوئی اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کوئی سخت بات نہیں کی، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تم مجھے گمراہ کہتے ہو، میں گمراہ نہیں، میں بیوقوف یا پاگل نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں جو تمہارے پاس اس کا پیغام لے کے آیا ہے۔ رب العالمین کہہ کے نوح علیہ السلام نے دوبارہ ان کو یہ احساس دلایا کہ میں جس کو رب مانتا ہوں وہ صرف میرا ہی رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے، وہ تو سارے جہان والوں کا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اور یہ جو جھگڑا عربوں میں پڑ گیا اتنی جلدی کہ بات سنتے ہی کچھ مخالف ہو گیا، کچھ حق میں ہو گیا، اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ عربی کے الفاظ کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کا مفہوم کیا ہے۔ رب کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے بھی استعمال کیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے میری پرورش کی، میرے رب بن کے رہے میرے ماں باپ، یا اللہ اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ربوبیت کے دوران مجھ پہ مہربانیاں فرمائی۔ یہ ربوبیت کیا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے بھی استعمال فرمایا اور پھر اپنے لیے بھی استعمال فرمایا۔ والدین جو ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ بچے کی پرورش کے لیے والدین کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جس عمر میں ہوتا ہے بچہ، اس عمر کے تقاضوں کے مطابق والدین اس کی ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے سونے جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لباس پہننے کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے آرام کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی بیماری صحت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر اس کی ضرورت جو ہے اس کی عمر کے تقاضوں کے مطابق ماں باپ کو کرنی پڑتی ہے۔ اگر بچہ 2 سال کا ہے، 2 سال کے تقاضے ماں باپ پورے کرتے ہیں، اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنی ضروریات کو چھوڑ کے بھی۔ جب بچہ 4-5 سال کا ہوتا ہے تو اس عمر کے تقاضے جو ہیں والدین پورے کرتے ہیں۔
جب بچہ 10-12 سال کا ہوتا ہے اس عمر کے تقاضے والدین پورے کرتے ہیں، پھر بچے کی تعلیم اور تربیت پہ ہی توجہ دیتے ہیں، بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں، بچے کو پڑھایا جاتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں، جتنی اس کی حاجتیں ہیں، جو کچھ بھی اس کی تقاضے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے پورے کرتے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ربا یعنی کہا، اسی کو رب کہتے ہیں۔ ہر عمر کے تقاضے، ہر وقت کے تقاضے پورے کرنے والا، اور ہر ایک کے تقاضے پورے کرنے والا۔ اگر 3 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، ماں باپ سب کو توجہ دینی پڑتی ہے۔ اور یہی وہ بات تھی کہ تمہاری کھانا پینا، تمہاری مشکلات، تمہاری حاجتیں، تمہاری موت، تمہاری زندگی، تمہارا رزق، تمہارا اولاد، تمہاری اولادیں، یہ کس کے ذمے ہیں؟ اللہ رب العالمین یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین سب کچھ کر رہا ہے تو پھر ود کی اور سزا کی، یغوث کی، یعوق کی، نصر کی کیا ضرورت ہے؟ رب العالمین کہہ کہ نوح علیہ السلام نے باقی جو معبودوں کی حاجات ان سے طلب کی جاتی تھی ان کی نفی کر دی کہ ضرورتیں تمہاری مشکل کشائی اور حاجت روائی تو اللہ کر رہا ہے، وہ تمہاری پرورش کر رہا ہے، تمہاری زندگی کے اعتبار سے، تمہاری عمر کے اعتبار سے، تمہارے علاقے کے اعتبار سے جو کچھ بھی تقاضے ہیں تمہاری، جو تمہاری ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ پوری کر رہا ہے۔ پھر تم ان کو چھوڑتے کیوں نہیں؟ بتوں کو، ان بزرگوں کی جان کیوں نہیں چھوڑتے تم؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو رب ہو جہان کا، اللہ کے علاوہ کوئی جو رب ہو سکتا تھا وہ سوائے ماں باپ کے کسی کے لیے لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ ماں باپ جو ہے وہ رب ہے اپنی اولاد کے، اور وہ پھر واقعی ہر والدین جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ واقعی انہیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اپنی اولاد کو، کس کس طریقے سے اور کس کس مشقت کے ساتھ اور کس کس محنت کے ساتھ وہ اپنی اولاد کو بڑھاتے پھول پھلاتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے وہی بات کہی کہ میں رسول ہوں من رب العالمین، جو سارے جہان والوں کو کی پرورش کرنے والا ہے، ان کو ضرورتیں پوری کرنے والا، ان کی حاجتیں پوری کرنے والا، ان کی مشکلیں دور کرنے والا، ان کی زندگی موت دینے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کی اولاد دینے والا، بارشیں برسانے والا اور نباتات اگانے والا، ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ آگے پھر مقصد بتا دیا۔ پہلی بات تو یہ کہی ابلغکم رسالات ربی، ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تم کو، رسالات پیغامات، ربی اپنے رب کے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میں جو پیغام مجھے رب دیتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، جو بات اللہ مجھے فرماتے ہیں وہ بات منو ان میں تمہارے تک پہنچا دیتا ہوں۔ میرا کام اللہ کا پیغام تمہارے تک پہنچا دینا۔ وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں اس معاملے میں، دین کی بات پہنچانے میں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہ اس معنی میں ہر پیغمبر جو ہے اپنی قوم کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، ہر پیغمبر۔ نوح علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مخالف تھے کبھی تو باتوں سے دشمنی کرتے، اذیت پہنچاتے، تکلیف پہنچاتے، اور کبھی پتھر مارتے نوح علیہ السلام کو، اور اتنے پتھر مارتے، پتھر مار مار کے نوح علیہ السلام کو اس میں دبا دیتے اور یہ سمجھ لیتے کہ نوح اب مر چکا ہے، اتنا مارتے نوح علیہ السلام کو، اور اتنا مارنے کے بعد بھی نوح علیہ السلام ساری تکلیف برداشت کرتے، سارے ان کی طرف سے دی گئی اذیتیں برداشت کرتے، جتنی بھی ان کی طرف سے ابتلائیں اور آزمائشیں تھیں وہ ساری کی ساری برداشت کرتے، اور اس کے بعد پھر انہی لوگوں کے پاس چلے جاتے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا
لوگ تانے بھی دیتے، گالیاں بھی دیتے، راستے میں کانٹے بھی بچھاتے، پتھر بھی مارتے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود چونکہ اللہ کی طرف سے وہ مکلف ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، ناراضی دل میں آئے بھی تب بھی منصب نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس، جا کے بات بتاؤ ان کو، میرا پیغام پہنچاؤ ان کو، گالیاں سننے کے باوجود۔ اور یہ کام ہے بڑا مشکل، یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل، بہت مشکل کام ہے یہ۔ انا لکم ناصح انصح لکم، کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اتنی تو مجھے اذیتیں دیتے ہو، اتنی تکلیف دیتے ہو، اتنے تانے دیتے ہو، اتنے پتھر مارتے ہو، لیکن اس کے باوجود جو پیغام اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میں تم تک پہنچانے کے لیے پھر دوبارہ آ گیا ہوں۔ اور سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وہاں پہ تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے کہ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جاتے تو قوم کا رد عمل کیا ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بات عرض کی، یا اللہ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ جب بھی میں ان کے پاس جاتا ہوں اور جا کے انہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ تو ان کو معاف کر دے، اس مقصد کے لیے جاتا ہوں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ اس گمراہ آدمی کی باتیں ہم نہ سن پائیں۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آگے فرمایا کہ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہروں کے اوپر کپڑا ڈال لیتے ہیں نفرت کے ساتھ کہ تمہاری شکل نظر نہ آئے ہمیں، ہم تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں کہ اس کی بات نہ سن پائے ہم، یہ گمراہ کر رہا ہے ہمیں۔ کیسا شیطان نے انسان کو ورغلایا ہوا ہے اور کیسے کیسے جال کے پھندے ڈالے ہوئے ہیں شیطان نے، اور کتنا انہیں یقین تھا اس بات پہ کہ حق پہ ہم ہیں، یہ گمراہ ہے اور ہمیں اس کی گمراہی کی بات نہ سننی ہے اور نہ اس کی ہم شکل دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے جو ہیں اپنے منہ پہ ڈال لیتے ہیں، وَأَصَرُّوا، اور اصرار کرتے ہیں اپنے عقیدے پہ کہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہو گیا، تم اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ گیا۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ حق بات سننے سے انکار کر دینا، تکبر ہے حق بات سننے سے انکار کر دینا۔ یہ ہے وہ صورتحال کہ قوم جو ہے وہ اتنی نفرت کرتی ہے پیغمبر سے، اتنی نفرت کرتی ہے، اتنا برا سمجھتی ہے اس کو، اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتی، اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا۔ حضرت طفیل دوسی بھی کہتے ہیں کہ جب میں اپنے قبیلے کے سردار تھے اور جب آئے مکہ میں تو سرداروں کے پاس بیٹھے، سرداروں نے کہا کہ یہاں تم آئے ہو تو ہم تمہیں پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، یہاں پہ ایک مجنون آدمی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، خود بھی بے دین ہو گیا ہے، باپ دادا کا دین چھوڑ بیٹھا اور دوسروں کو بھی بے دین بنا رہا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ وہ طفیل کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ اس پاگل آدمی کی بات نہ سننے نہ پاؤں، مجنون آدمی کی بات میرے کانوں میں نہ پڑے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ ہدایت ہے بس اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جسے اللہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ کہاں پہ آپ اندازہ کیجئے، سہیل بن عمر جو ہیں وہ صلح حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے مذاکرات کرنے کے لیے۔ سہیل بن عمر، دو بیٹے بچپن سے ہی مسلمان ہو گیا مکہ میں ہی، ابو جندل اور عبداللہ، چھوٹی عمر کے تھے،
دونوں مسلمان ہو گئے، اور باپ جو ہے وہ کافر اور مشرکوں کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ اللہ کی دین ہے۔ اور پھر ایک زمانہ آیا کہ سہیل جو ہیں وہ خود بھی اللہ نے دل کھول دیا اسلام کے لیے، اسلام کا نور دل میں بھر دیا، مسلمان ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ بیٹا جو تھا عبداللہ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اور پھر ایمان اتنا پکا ہو گیا سہیل کا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں حضرت ابوبکر کے پاس آئے۔ حدیث میں آتے ہیں الفاظ کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عبداللہ کی وجہ سے جو یمامہ میں شہید ہو گیا تھا اس کی وجہ سے بڑی عزت کی سہیل کی، اس کو خوش آمدید کہا، مرحبا کہا۔ سہیل کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شہید جو ہے وہ 70 آدمیوں کی یا 72 آدمی ہے، ان کی سفارش کرنے کا اللہ تعالیٰ حق دے گا اسے قیامت کے دن۔ پھر کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ میرا بیٹا جو جنگ یمامہ میں شہید ہو گیا ہے اس سفارش کی ابتدا اپنے باپ سے کرے گا۔ کہاں وہ وقت تھا جب کافر تھا اور اپنے بچوں کو پیٹتا تھا، مارتا تھا کہ تم مسلمان کیوں ہو گئے، اور کہاں اب یہ وقت آ گیا انہی بچوں سے یہ امید ہے کہ جب یہ قیامت کے دن شفاعت شروع کریں گے، سفارش شروع کریں گے تو میرا بیٹا ابتدا مجھ سے کرے گا، سب سے پہلے سفارش میرے لیے کرے گا۔ وانا انصح لکم، پیغمبر نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَعْلَمُ، اور میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم ایمان نہیں لاتے، اگر تم شرک نہیں چھوڑتے تو پھر عذاب عظیم آئے گا تم پہ، اور یہ بات مجھے اللہ نے بتائی ہے اور اس بات کا تمہیں علم نہیں ہے۔ تم تو اپنی اس موجودہ زندگی پہ شاداں اور فرحاں ہو اور بڑے پھولے ہوئے ہو، بڑے خوش ہو، اپنے مگن ہو اپنے حالات میں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے تو عذاب آ جائے گا تم پہ، پکڑے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے سزا آئے گی تم پہ۔ اور پھر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری باتیں بتائی ہوتی ہیں جو عام آدمیوں کو جن کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں امت تک پہنچاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی قبر کے بارے میں، برزخ کے واقعات بتا کے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان لو، یا جو کچھ میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو، تو تم شہروں میں رہنا چھوڑ دو، اپنے بال بچوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ، اور تمہیں ہنسی کبھی نہ آئے اگر تم وہ کچھ جان لو جو کچھ میں جانتا ہوں۔ پیغمبر کو تو معراج کروا کے ساری چیزیں دکھا بھی دی جاتی ہیں اور سارے مراحل بتا بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ معاملات پیش ہونے والے ہیں، اور عذاب آنے سے پہلے بھی پیغمبر کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو اور پیغمبر کو بچا لیں گے، اور جو ایمان نہیں لائے اب اللہ ان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کچھ بتا دیا جاتا ہے، اس لیے پیغمبر نے ساتھ یہ بات کہی کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے۔
یہاں پہ ایک بات خاص طور پہ اس آیت میں دیکھیے، نوح علیہ السلام نے یوں کیوں نہیں کہا وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟ حالانکہ بات تو وہ بھی صحیح تھی کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لیکن اس میں بہت بڑی گمراہی کا احتمال تھا کہ لوگ گمراہ ہوتے اس سے۔ ہاں جی، پیغمبر کو بھی ویسا ہی علم ہوتا ہے جیسا اللہ کو ہوتا ہے، ساتھ من اللہ کا اضافہ کر دیا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں اللہ کا علم دیا ہوتا ہے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے مجھے۔ بالکل یہ وہی بات ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے تو وہاں بار بار یہ بات آتی ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ میں تمہیں بتا سکتا ہوں کیا تم نے گھر میں ذخیرہ کیا ہے باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ میں بیمار کو صحت مند کر سکتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن سے۔ میرا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے، میرے پاس تصرف نہیں ہے، بلکہ پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اللہ نے مجھے یہ معجزے دیے ہیں، لہذا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات فرمائی کہ اے نوح علیہ السلام، انہیں یہ کہہ دو کہ مجھے علم ہے ان باتوں کا جن کا علم تمہیں نہیں ہے، اور وہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے۔ آگے پھر نوح علیہ السلام نے ہی یہ بات کہی، اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے؟ کیا تم حیران ہوتے ہو اس بات پہ؟ ان جاءکم، کہ آیا تمہارے پاس، ذکر من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، الا رجل منکم، جو تمہیں میں سے ایک آدمی ہے۔ باقی جو دوسری جگہ ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا یہ اعتراض نقل کیا ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، قوم نے یہ بات کہی نوح علیہ السلام سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ لوگوں یہ تو تمہارے ہی جیسا بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر قدرت حاصل کرے، سرداری حاصل کرے، ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اگر اللہ چاہتا تو بندے کی بجائے، بشر کی بجائے فرشتے کو بھیج سکتا تھا۔ یہ اعتراض تو پہلے کیا قوم نے، اور اس اعتراض کا جواب یا اس کا حوالہ یہاں نوح علیہ السلام نے دیا، اَوَعَجِبْتُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پہ، کیا تم حیران ہوتے ہو اس بات پہ کہ تم میں سے ایک مرد کو اللہ نے نصیحت دی تمہارے تک پہنچانے کے لیے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ آدمی، تاکہ وہ بشر یا وہ مرد، لِيُنذِرَكُمْ، تم کو ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تم ڈر جاؤ۔ وہ پیغمبر جو ہے وہ تمہیں ڈرائے اللہ کے پیغام سے، اور اس کے نتیجے میں تم ڈر جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اس کے نتیجے میں اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ اب یہاں پہ یہ بات آپ دیکھیں، یہ جو مسئلہ ہے بشر اور نور کا، یہ جب سے پیغمبر آنے شروع ہوئے، جب سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، بشر کو بحیثیت نبی کے لوگ ماننے پہ تیار نہیں تھے، ان کے زمانے کے جو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم تو ہم جیسے آدمی ہو، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہمارے ماں باپ تھے، تمہارے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، تم بھی کھاتے پیتے ہو، ہم سوتے جاگتے ہیں، تم بھی سوتے جاگتے ہو، ہمیں یہ بتاؤ کہ پیغمبروں والی کون سی بات ہے تمہارے اندر، تم ہم جیسے ہی ہو۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر جو ہے وہ اگر اللہ نے بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجتا،
کسی فرشتے کو بھیجتا، حالانکہ عقل کی بات یہی ہے کہ جو آدمی دوسرے کو وعظ اور نصیحت کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، تم بھی میرے جیسے کرو، اگر آدمی یہ کہے تو پھر تو یہ بات معقول لگتی ہے. اور اگر کوئی فرشتہ یہ بات کہے آ کے کہ لوگوں میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں یہ اور یہ کام کرتا ہوں، تم بھی میرے ساتھ یہ کام کرو، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اس پہ تو اعتراض ہوگا نا کہ تم تو فرشتے ہو، کرتے ہو تو کرتے رہو، تم تو فرشتے ہو، کرتے ہو تو کرتے رہو، ہم تو آدم زاد ہیں، ہم تو بشر ہیں، خاکی ہیں، تم جیسے کام ہم نہیں کر سکتے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک شکر گزاری والی بات تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بشر کو بھیجا نبی بنا کے. اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ بھائی تمہاری زبان کا آدمی ہے، تمہارے خاندان کا آدمی ہے، تمہارے کنبے قبیلے کا آدمی ہے، تمہاری جیسی ضرورتیں، تمہاری جیسی مجبوریاں، تمہارے جیسے تقاضے سارے ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے تمہارے اندر ہے. اور یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہی جب لوگوں نے یہ کہا اچھا جی ہم تو ساری زندگی روزہ رکھیں گے، ہم تو ساری زندگی رات کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے رہیں گے، ہم ساری زندگی نکاح نہیں کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ میں تمہارے جیسا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، رات کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، میرے بیوی بچے بھی ہیں، اور آخر میں یہ بات کہی میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. مطلب یہ ہے کہ اسوہ حسنہ تبھی بنتا ہے جب وہ ہمیں میں سے ہو. اگر ہم میں سے نہیں ہوگا، نوری مخلوق ہوگا، فرشتوں میں سے ہوگا، پھر وہ اسوہ حسنہ نہیں رہے گا، پھر وہ نمونہ نہیں رہے گا. نمونہ تبھی ہے جب وہ بشر ہے، جب بشر نہیں ہے تو نمونہ نہیں رہے گا. وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں یہ بھی کرتا ہوں تم بھی یہ کرو، میں اس سے رکتا ہوں تم بھی اس سے رک جاؤ. یہ بات نہیں کہہ سکے گا اگر وہ نوری ہوگا. اس بات پہ تو قوموں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم جیسا بشر ہی پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، جو ہماری زبان جانتا ہے، ہماری زبان میں مسئلے بتاتا ہے، ہماری زبان میں ہمیں دعوت اور تبلیغ کرتا ہے، ہمارے جیسے ہی تقاضے ہیں اس کے، ہماری جیسی ضرورتیں ہیں اس کی، ہماری جیسی مجبوریاں ہیں اس کی. وہ سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سب کچھ ہماری طرح کا ہی ہے. لیکن شیطان نے اس کو الٹ کے دماغ میں بات ڈال دی کہ اگر یہ رسول ہے تو پھر تم جیسا نہیں ہونا چاہیے، پھر اس کو نوری ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے. اور آج کل بھی پھر یہی ہے. ان کے تو سامنے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا وہ کہتے تھے کہ تو بشر ہے، ہم بشر کو پیغمبر نہیں مانتے، کوئی فرشتہ آئے ہمارے پاس رسالت کا دعویٰ لے کے تب ہم مانیں گے، نوری آئے. آج چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لہذا آج جو ہے کان ذرا الٹی طرح سے پکڑا جاتا ہے کہ نہیں وہ بشر واقعی نہیں تھے، وہ تو نوری تھے. جو بشر کہے گا وہ ظالم ہے، وہ گمراہ ہے. نبی کو بشر کہنا گمراہی ہے. وہ بشر نہیں تھے بلکہ وہ تو نوری تھے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کی بھی وضاحت فرما دی. جب لوگوں نے یہ کہا کہ فرشتہ آنا چاہیے پیغمبر بن کے، رسول آنا چاہیے فرشتہ بن کے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا. فرمایا کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر اس زمین میں فرشتے آباد ہوتے انسانوں کی بجائے
اگر فرشتے آباد ہوتے اس زمین میں لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو پھر ہم فرشتہ رسول بھیجتے. اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتے. اور اب انسان بس رہے ہیں، بشر بستے ہیں، لہذا ہم نے بشر کو رسول بنا کے بھیجا. یہ تو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے. اس نے تم جیسا آدمی جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجا ہے، جو خود اللہ کے احکام پہ، اوامر اور نواہی پہ عمل کر کے تمہیں دکھاتا ہے کہ دیکھو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی تم جیسا بشر ہوں، میں اللہ کی ہر بات مانتا ہوں، میرے قدم پہ قدم رکھو، تم میرے پیچھے آؤ تم، اس لیے کہ میں بھی تم جیسا ہی ہوں، میرے اندر بھی تمہارے جیسے تقاضے موجود ہیں. سوتا ہوں، جاگتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، رنج بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، دکھ بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، ساری باتیں ہیں، تمہارے جیسا ہوں، لہذا میری بات مانو، میرے جیسے عمل کرو. اور اگر فرشتہ ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف ہو، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ نازل کرتے پیغمبر. اب انسان ہے تو ہم نے انسان ہی بھیجا ہے. ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، تاکہ تم کو ڈرائے، بل تتقوا، اور تم ڈر جاؤ. مطلب یہ کہ اگر وہ فرشتہ ہوگا، وہ ڈرائے گا تو تم نہیں ڈرو گے. تم کہو گے کہ تم فرشتے ہو، تم کیسی باتیں کرتے ہو، فرشتوں کو جا کے تبلیغ کرو، تم فرشتوں کو جا کے بتاؤ کہ تم ڈرتے ہو اللہ سے. ہمیں کیوں بتاتے ہو؟ تم تو ہماری قسم سے نہیں ہو، ہماری نوع سے نہیں ہو. ہمیں تو کوئی انسان آ کے بتائے بات، ہمیں تو دعوت اور تبلیغ کرے تو انسان آ کے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تب ہم ڈریں گے. بھلے تتقوا، میں تمہیں ڈراؤں آ کے اور اس کے نتیجے میں تم ڈر جاؤ کہ نو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، ہم بھی ڈر جائیں. بلا لکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. فکذبوہ، قوم نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا اس کو. نوح علیہ السلام میں 950 سال دماغ سوزی کرتے رہے، سر کھپاتے رہے، محنت کرتے رہے، دعوت اور تبلیغ دیتے رہے، اور بڑی تمنا بھی کی کہ اللہ ہدایت دے دے انہیں. لیکن 950 سال دعوت اور تبلیغ کرنے کے باوجود کتنے آدمی ایمان لائے؟ جن کو کشتی میں بٹھایا نوح علیہ السلام نے، زیادہ سے زیادہ مفسرین نے 80 کی تعداد بتائی ہے. 950 سال میں 80 آدمی مسلمان ہوئے. زبردستی نہیں منوا سکے، قوم نے جھٹلا دیا. اور پھر جھٹلانے کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے بچا لیا اس کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو لوگ اس پہ ایمان لائے تھے اس کو، فِي الْفُلْكِ کے کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. انہم کانوا قوما عمین، وہ واقعی اندھے لوگوں کی قوم تھی، وہ واقعی اندھے تھے. ایک بات تو بڑی توجہ والی ہے اس میں، اور وہ سارے پیغمبروں کے ساتھ ہوا معاملہ. جن کو ہلاک کیا گیا ان سب نے اپنی قوم کو جھٹلایا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرتے رہے، دماغ کھپاتے رہے، سمجھاتے رہے، بات اور تبلیغ کرتے رہے، قوم نے مان کے نہیں دیا بلکہ جھٹلا دیا. اب یہ تو قرآن ہے کوئی اس میں شک کی بات؟ اللہ کی بات ہے، بالکل سچی ہے. اب ذرا اپنے جو ہمارے بنائے ہوئے عقیدے ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے. یہ تقابل اس لیے کرنا ضروری ہے کہ جب تک یہ تقابل نہ کیا جائے بات سمجھ میں آتی نہیں. پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2 واقعات لکھے ہیں. ایک واقعہ یہ ہے، مدینہ سے آ رہے تھے ننگے پاؤں،
راستے میں چور مل گیا، چور کھڑا تھا لوٹنے کے لیے، عبد القادر جیلانی کی ملاقات ہو گئی اس سے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کیا اور وہاں پہ انہیں دل میں پتہ چل گیا کہ یہ تو چور ہے۔ اچھا، واقعے میں یہ بھی لکھا ہے چور کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ یہ عبد القادر جیلانی، یعنی بزرگی کا معیار دیکھیں، جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ ایک طرف تو عبد القادر جیلانی صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کشف کے ذریعے، ٹھیک ہے جی مان لیا کشف کے ذریعے معلوم ہوا، اور دوسری طرف تو بے وقوف چور ہے وہ بھی جان گیا کہ یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ کتنی حماقت کی بات ہے، اور عبد القادر جیلانی کی کتنی گستاخی اور بے عزتی ہے کہ کشف تو عبد القادر جیلانی نے کیا اور معلوم کر لیا یہ چور ہے، اور چور کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ بعد میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا اس کو کہ میں عبد القادر ہوں۔ جب اس چور کو یقین ہو گیا تو وہ عبد القادر جیلانی کے پاؤں میں گر پڑا کہ یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اب وہ جب اس نے پکارنا شروع کیا تو واقعے میں یہ لکھا ہے حکم ہوا، آواز آئی۔ اب آواز کہاں سے آئی؟ شیطان کی تھی یا فرشتے کی تھی یا آسمانوں سے آئی، زمین سے آئی، ہوا سے آئی، کہاں سے آئی؟ آواز آئی، عبد القادر اس کو ہدایت دے دو، ہدایت دے کے کتب بنا دو، ہدایت دے دو اور کتب بنا دو اس کو۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کیا یہ الفاظ بنائے ہوئے، کیسا ڈھونگ ہے، کیسا بیوقوف اور احمق بنایا ہوا لوگوں کو، اور کیسی کیسی اصطلاحات وضع کی ہوئی ہیں۔ بیوقوف سے بیوقوف لوگ جو ہیں ایسا ایسا ان کو دماغوں میں باتیں ڈالی ہوئی ہیں اور ایسی اصطلاحیں بنائی ہوئی ہیں۔ توجہ فرمائی اور نظر کرم فرمائی اور اس چور کو ہدایت نصیب ہو گئی اور حکم ہوا کہ اس کو کتب کے مرتبے پہ فائز کر دو۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہدایت دے کے کتب کے مرتبے پہ فائز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ غلطی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کو نوح علیہ السلام کی بجائے عبد القادر جیلانی کو بھیجنا چاہیے تھا قوم نوح کی طرف۔ عبد القادر جیلانی میں ہدایت دینے کی اتنی صلاحیت ہے اور کتب بنانے کی اتنی صلاحیت ہے عبد القادر جیلانی میں، تو قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ عبد القادر جیلانی کو بھیج دیتے۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ نہیں لکھا، کئی واقعات لکھے ہیں۔ دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ شام کا ابدال فوت ہو گیا، شام کا ابدال فوت ہو گیا تو غوث العظم انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے ایسے الفاظ پڑھ کے دل کانپ جاتا ہے، اپنی زبان سے نکالنے کو طبیعت نہیں کرتی، کفر کا کلمہ نکال ایسے۔ غوث العظم کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا فریاد رہا، سب سے بڑا فریاد سننے والا۔ غوث الثقلین، ثقلین جو ہے یہ جن و انس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ثقلین کا لفظ جنات بھی اور انسانوں کے لیے بھی غوث ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا لوگوں کو۔ وما قدر اللہ کا قدر ہی، ابدال فوت ہو گیا شام میں، اور غوث العظم صاحب عراق میں تھے، عراق سے تشریف لے گئے وہاں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تمام ساری دنیا کے ابدال اکٹھے ہوئے وہاں شام میں، اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں تشریف لائے۔ ایسا اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور یہ جو ہم تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو یہ فرمایا نا کہ ھذا صراطی مستقیم، سیدھا راستہ یہ قرآن ہے، قرآن کے علاوہ گمراہی ہی گمراہی ہے۔ جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے
اللہ کے پاس جانا ہے اور جنت میں جانا ہے، سوائے اس کتاب کے کسی بات پہ ایمان نہ لائے۔ کوئی بات، لوگ گمراہ کرنے میں اتنے دلیر ہیں اور اتنے بے دریغ ہیں، اتنے بے پرواہ اور نڈر ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، انہیں قطعاً اس بات کا احساس نہیں کہ قیامت کے دن کتنا بوجھ اور وبال لے کے جائیں گے ہم۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی وہاں آئے، نماز جنازہ ہوئی ابدال کی، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد غوث العظم صاحب نے حضرت خضر کو حکم دیا، اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، حضرت خضر کون ہے؟ اس پیغمبر کے استاد ہیں جس پیغمبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بَسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، بَسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، میں نے خاص اپنے لیے تمہیں بنایا ہے۔ اتنا بڑا پیغمبر، اور اس پیغمبر کو اس کی پیغمبر کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یا اس پیغمبر کا مسئلہ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا۔ ظاہر ہے کہ حضرت خضر جو ہیں اگر حضرت موسیٰ سے افضل نہیں تھے تو ان کے برابر تو ضرور تھے، اگر افضل نہیں تھے، لیکن اللہ نے بھیجا انہیں اور بطور استاد بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے کہ کیا میں تمہارے ساتھ یہ بات سیکھنے کے لیے چلوں، تم مجھے بات سکھانے کے لیے تیار ہو؟ شاگرد تھے موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر استاد تھے ان کے، اور اس حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں واقعے میں لکھا ہے عبد القادر جیلانی نے حکم دیا خضر علیہ السلام کو، حکم یہ دیا کہ تم استنبول میں جاؤ، وہاں پہ فلاں کافر ہے، اس کو بلا کے لاؤ۔ حضرت خضر نے حکم کی تعمیل کی، کیسے کیسے کفریہ، اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں کہتے ہیں یہ کفر اور شرک کرتے ہیں۔ یہ کفر اور شرک نہیں تو کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کو تو قوم جھٹلاتی ہے، نوح علیہ السلام کے پاس تو ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے، کسی کو کتب بنا دے، کسی کو ابدال بنا دے، کسی کو نقیب بنا دے، کسی کو ابرار میں سے بنا دے، کسی کو اخیار میں سے بنا دے۔ نوح علیہ السلام کے پاس، صالح علیہ السلام کے پاس، ہود علیہ السلام کے پاس تو کوئی ایسا نسخہ نہیں کہ قوم کو بات منوا لے یا قوم کو ہدایت دے دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد جو ہے اس کو یہ قوت ہے، اس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہدایت دیتا پھرتا ہے اور کافر کو ابدال بناتا ہے، چور کو کتب بناتا ہے۔ خضر علیہ السلام استنبول میں گئے اور اس کافر کو بلا کے لے کے آئے اپنے ساتھ، اور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کافر کو ابدال بنایا، نظر کرم کی اس پہ، توجہ فرمائی اس پہ، اور اس کافر کو ابدال بنایا، اور سارے جتنے بھی ابدال موجود تھے ان سب کو بتایا کہ میں نے اس کافر کو ابدال بنایا ہے، تم اسے تسلیم کرو، اور سارے ابدال جو تھے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب سیدھی سی بات ہے، اگر تو وہ واقع تمہارے سچے ہیں عبد القادر جیلانی کے، تو قرآن تو بالکل ہی معاذ اللہ جھوٹا ہے، اور اگر قرآن سچا ہے تو یہ تمہارے سارے واقعات الگ سے لے کر یہ تک سارے کے سارے جھوٹے، سارے کے سارے من گھڑت ہیں۔ لیکن یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کی طرف تو آنے نہیں دیتے۔ قرآن پڑھنے کے لیے یا قرآن سیکھنے کے لیے وہ تو موت ہے، اس کی طرف تو آنے نہیں۔ یہ جی ہمارا نصاب موجود ہے، یہ ہماری کتابیں موجود ہیں، یہ لٹریچر موجود ہے۔ لٹریچر میں، نصاب میں، کتابوں میں ہدایت بھی ہو، ہم انکار نہیں کرتے، اچھی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن گمراہی کا امکان بھی ہے۔ انسان کیوں نہ اس کتاب کو پڑھے جس میں ساری کی ساری ہدایت ہے، جس کو اللہ نے ہدایت قرار دیا، اور جس کو نبی نے فرمایا کہ اگر جب تک اس کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اس کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو چھوڑنا گمراہی کی طرف جانا ہے۔
فرمایا کہ یہ سیدھی لائن ہے ھذا صراطی مستقیمہ قرآن کی، اور اس کے دائیں بائیں گمراہی کے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے جو گمراہی کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ جیسے ہی انسان اس کتاب کو چھوڑتا ہے انسان گمراہی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے۔ اور پھر ایک واقعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہزاروں کے حساب سے ایسے واقعات ہیں پیروں کے جو کبھی نام سننے میں نہیں آئے تھے۔ ہر گلی گلی محلے گھر گھر تو پیر ہے۔ اور حضرت صاحب ہیں، بات کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز جب پڑھائی تو سلام پھیرا، دائیں طرف سلام پھیرا تو دائیں طرف والے سارے کے سارے حافظ قرآن بن گئے، بائیں طرف سلام پھیرا تو سارے کے سارے ناظرہ قرآن پڑھنے والے بن گئے۔ نوح علیہ السلام کی 950 سال کی محنت جو ہے وہ کدھر گئی؟ اگر ایک سلام پھیرنے سے قرآن کے حافظ بنتے ہیں اور قرآن کا ناظرہ پڑھنے والے بنتے ہیں تو نوح علیہ السلام کہاں گئے؟ پھر 950 سال تک سر کھپاتے رہے اور اس کے باوجود منوا نہیں سکے، ہدایت نہیں ان کے نصیب میں تھی، ہدایت نہیں دے سکے، کذبو ہو، جھٹلا دیا نوح کو۔ اعمال کی بعض اعمال پہ ہم ایسے جھگڑے کرتے رہتے ہیں، فلاں مسئلہ ایسا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے۔ اپنا عقیدہ صحیح کریں پہلے، اپنا ایمان صحیح کریں پہلے، ایمان ہے صحیح تو پھر یہ جتنے بھی ذکر بھی اذکار ہیں جو کچھ بھی ہے ان کا معاملہ تو بعد میں ہے کہ ذکر کیسے کرتے ہو، کس چیز کا کرتے ہو، اور پھر کشف ہے، کرامتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ باتیں تو بعد کی ہیں۔ پہلے ایمان تو صحیح کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ پہلے نفی کرو اس بات کی، پھر آگے دوسری بات ہوگی۔ جب تک یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، توحید صحیح نہیں ہوتی، جب تک اپنا ایمان صحیح نہیں ہوتا، جب تک اعمال کے بارے میں لڑنا تو بے فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔